السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لاسٹ 2 لیکچر میں ہم نے بات کی تھی سورۃ فاتحہ کے اسماء کی اور اس کی شان نزولیت کی، اور ہم نے جو ہے پورا ایک وہ ڈسکس کیا تھا کہ تنزیل اور تدوین سے کیا مراد ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ تو تعوذ ہم بلا تاخیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ جو جملہ ہے پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اپنی ترکیب اور حیت کے اعتبار سے قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے البتہ اس کے پڑھنے کا حکم قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ میں ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اب استعاذہ کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک نماز کے علاوہ تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ مستحب ہے، اور امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سنت لکھا ہے، جبکہ بعض کے نزدیک یہ جو ہے واجب ہے، اور عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے واجب ہونے پر جو ہے وہ متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے واجب ہونے کے جو دلائل وہ کہتے ہیں کہ یہ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ پڑھنا، تعوذ پڑھ لینا کافی سمجھتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ قرآنی عمل اس کی فرضیت یعنی اس کے فرض ہونے اور اس کی وجوب یعنی اس کے واجب ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ندب اور استحباب کے لیے وارد ہوا ہے، لہذا ترک تعوذ جو ہے وہ شرعاً گناہ نہیں ہے۔ بخاری، سنن اربع اور مسند امام احمد میں نماز، تلاوت اور اس کے علاوہ بھی تعوذ کا معمول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بعض علماء جن میں ابن سیرین، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل ہیں، انہوں نے جو یہ آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اس کے ظاہر عبارت سے یہ اخذ کیا ہے، یہ استنباط کیا ہے کہ استعاذہ کا حکم جو ہے وہ تلاوت کے بعد ہے۔ یہ قول مذہب مختار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ دراصل اس آیت کی جو ترکیب لفظی ہے وہ ایک آپ کے شاید آپ کے علم میں ہو، جو نماز اور سے پہلے وضو کا حکم صادر کیا گیا نا جس آیت میں، یہ اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے اس آیت کی لفظی ترکیب۔ وہ بھی آیت ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں، ارشاد ربانی ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو۔ یہ ترجمہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کیا ہے، اور جو کنز الایمان ہے اس میں بھی اسی طرح کچھ آپ کو ملتا ہے اور بھی بہت سے، لیکن بعد میں آپ کو ترجمہ ڈفرنٹ ملے گا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو۔ اب یہاں بھی اگر ہم ظاہر عبارت کا مفہوم لیں تو معنی یہ ہوگا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی قیام الصلاۃ میں کھڑے ہو تو اپنا منہ دھو لو۔ حالانکہ جو وضو ہے وہ قیام الصلاۃ سے پہلے یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ہے، تو لہذا اس کا مطلب معنی یہ ہوگا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم نماز کے لیے جائے نماز پہ کھڑے ہو گئے تب تو ہم وضو نہیں کریں گے، ہم جب ارادہ پہلے کرتے ہیں پھر ہم وضو کرتے ہیں پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا۔ تو اگر ہم اس آیت کی ظاہری عبارت لیں گے نا تو معنی یہ ہوگا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو، جبکہ اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو، ٹھیک ہے؟ تو یہی اصول جو ہے وہ آیت استعاذہ میں بھی ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کے شر سے، ٹھیک ہے؟ تو چنانچہ جو اس کی ظاہری عبارت ہے نا اس سے اس قول کا استدلال درست نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو استعاذہ ہے وہ تلاوت سے قبل ہی مستحب ہے نہ کہ بعد میں۔ تعوذ کے لیے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے الفاظ پسند کیے ہیں، اور یہ والی روایت بہت احادیث کی کتاب میں آپ کو ملتی ہیں، لیکن امام حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ کو ہی مختار قرار دیا ہے۔ دونوں اقوال میں کوئی تضاد یا کوئی تناقض نہیں ہے، جس طرح بھی ہم پڑھ لیں
درست ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں ایک مقام پر اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، کہ اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا ہے، جانتا ہے۔ اور یہ جو دو آیات میں نے پڑھی، ایک فاستعذ باللہ اور ایک ابھی میں نے جو پہلے پڑھی تھی کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یہ دو آیتیں پڑھی، ان کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر استعاذہ کی تلقین ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اے انسان اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کر، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، یہ سورۃ المومنون کی آیت ہے۔ اور تم کہو کہ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل اور طبرانی ابن ماجہ اور مسند ابی یعلا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعوذ کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وحمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ اے اللہ میں شیطان سے، اس کی سرکشی اور اس کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ روایت بہت ساری احادیث کی کتاب میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں، مستدرک للحاکم میں، السنن الکبری میں، صحیح ابن خزیمہ میں، معجم الکبیر میں، مصنف عبدالرزاق میں، مسند ابی یعلا میں۔ اور استعاذہ کا اگر معنی اور مفہوم سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہم نے 3 لفظوں پہ غور کرنا ہے۔ وہ 3 لفظ کون سے ہیں؟ اعوذ اور الشیطان اور الرجیم۔ اب اعوذ کا جو معنی ہے، یہ پہلا لفظ اعوذ ہے جو آد یعوذ سے متکلم کا صیغہ ہے۔ یہ عین واو زال سے مشتق ہے، یعنی اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عین واو زال اول سے مشتق ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ کسی سے التجا کرنا۔ کہا جاتا ہے آد فلاں بفلاں، کہ فلاں نے فلاں سے التجا کی، ٹھیک ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ استعاذہ کا معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ استعاذہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے اور ہر صاحب شر کے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ سے وابستہ اور منسلک ہو جانے کو کہتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ یہ التجا الی اللہ تعالی، یہ پوری جو ہے وہ عربی عبارت۔ اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المفردات میں لکھتے ہیں کہ اوز جو ہے عین و دال، یہ کسی دوسرے سے التجا کرنے اور اس سے منسلک رہنے کو کہتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ استعاذہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے 2 چیزوں پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا اور استدعاء، اور اس کے دامن رحمت سے تعلق اور وابستگی۔ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ استعاذہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے التجا ہم کرتے ہیں اور دوسرا اس کے دامن رحمت سے تعلق وابستگی۔ کسی سے التجا اور استدعاء کے بعد وابستگی اس ذات سے رشتہ، امید، جو ایک امید کا رشتہ وہ جوڑ لینے کو ہی کہتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ التجا اور استدعاء ہمیشہ کسی نہ کسی غرض کے لیے اور مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ جب کوئی مستدعی کسی شخص سے اپنی التجا بیان کر لیتا ہے تو اس کے بعد 2 ہی صورتیں باقی رہتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی التجا کے مقصد اور مدعا کے پورا ہونے کی امید رکھے اور کامیابی ہو، دوسرا یہ کہ ناکامی ہو، یعنی اس ذات سے آرزو کے پورا ہونے کی امید باقی نہ رہے۔ اب پہلی صورت میں جو ملتجی ہے، جو التجا کرنے والا ہے، اس کا تعلق ملتجی الیہ سے قائم رہتا ہے، یعنی جس سے وہ التجا کرتا ہے، کیونکہ تکمیل مدعا کی جو امید ہے وہ رشتے کو بحال رکھتی ہے۔ اور دوسری صورت میں جب کہ ملتجی کو کوئی امید باقی نہیں رہتی اور تکمیل مدعا کی آرزو پوری نہ ہو سکے تو وہ تعلق جو التجا اور استدعاء سے قائم ہوا تھا ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ التجا کے بعد تعلق اور وابستگی کا قائم رہنا تکمیل آرزو کی امید اور دلیل ہے۔ لہذا تعوذ یا استعاذہ جو ہے وہ التجا اور امید تکمیل دونوں کا نام ہے، کیونکہ تعوذ جو ہے ذات حق سے پناہ مانگنا اور پناہ مل جانے کی امید رکھنا دونوں کو شامل ہے۔ اس لیے لفظ اعوذ جو ہے اس کی معنوی وسعت پکار کر بندگان خدا سے کہہ رہی ہے کہ ہر فتنہ اور شر سے پناہ کی التجا اللہ تعالیٰ سے کرو،
اور پھر اس کے دامن رحمت سے پر امید ہو کر وابستہ رہو، تمہیں ہر حال میں پناہ مل کر رہے گی، کیونکہ سوال اور عطا دونوں کا مرجع اور مرکز رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اعوذ میں بارگاہ سمدیت کی کس قدر عظمت جو ہے وہ پنہاں ہے۔ آپ جتنے انہماک سے اس لفظ کی معنوی وسعت میں گم ہوں گے، بارگاہ الوہیت کے لطف و انجام کے اتنے ہی نظارے آپ کو نصیب ہوں گے۔ اب آتے ہیں الشیطان کا معنی پہ۔ الشیطان کا جو مادہ ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لفظ شطن سے مشتق ہے، شین تو نون سے مشتق ہے، اور دوسرا یہ شاد سے شین الف تو سے مشتق ہے۔ دونوں قول میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلا قول امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں اپنی کتاب المفردات میں کہ لفظ شیطان میں جو نون اصلیہ ہے اور وہ شطن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے وہ دور ہوا۔ تو پہلا جو مادہ ہے شطن، اس کا معنی کیا ہے؟ دور ہوا۔ تو شیطان دور ہی ہے، تو ایک تو یہ معنی بنتا ہے اس کا۔ دوسرا اس کے ایکسپلینیشن میں یہ ہے کہ لغت عرب میں کہا جاتا ہے کہ غربتن شتون کہ دور کی مسافری، ٹھیک ہے۔ اور امیہ بن ابی سلط نابغہ زبانی اور سیبویہ نے یہ مادہ جو ہے انہی معنوں میں استعمال کیا، یعنی دوری کے معنوں میں، کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا، تو انہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اور اہل عرب جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں تشتن فلاں، کہ ٹھیک ہے کہ فلاں نے شیطانی فعل کیا، تشتن فلاں کہ فلاں نے شیطانی فعل کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ باغ کا معنی رکھتا ہے، اور اس پر کلام عرب کی بھی دلالت کرتا ہے، ٹھیک۔ اب آتے ہیں دوسرے قول پہ، وہ بھی امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لفظ شیطان میں جو نون زائدہ ہے اور یہ شات یا شید سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے غصے میں جلنا ہے، کیونکہ شیطان آگ کی مخلوق ہے، جیسا کہ اس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ خلق الجان من مارج من نار، کہ اور جنات کو پیدا فرمایا آگ کے شعلے سے۔ اس معنی کے لحاظ سے شیطان حسد، بغض اور اناد سے عبارت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مادہ اشتقاق کی بنا پر شیطان رحمت حق اور نیکی سے دوری پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرے مادہ اشتقاق کی بنا پر شیطان غصہ و حسد، بغض، اناد اور تکبر اور قوت کی آگ پر دلالت کرتا ہے۔ اب باتیں الرجیم کے معنی پہ۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ الرجیم ہے، جس کا مادہ کیا ہے؟ رجم، را جیم میم۔ الرجام جو ہے وہ پتھر کو کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ الرجم، الرمی بالرجام پتھر سے مارنا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جس پر پتھراؤ کیا گیا ہو اسے مرجوم کہتے ہیں۔ قرآن میں مذکور ہے کہ قوم نوح علیہ السلام نے تبلیغ حق کا انکار کرتے ہوئے کہا لَإِن لَّمْ، وہ انہوں نے یہ آپ کو ملتا ہے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُرْجُمِينَ، کہ وہ بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنسار کیے جاؤ گے۔ یہ سورہ الشعراء میں یہ آیت موجود ہے، اور اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رجوما للشیاطین، اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ اب الرجیم دراصل جو ہے وہ تھوڑی سی عربی کی بات آ رہی ہے کہ فاعل کے وزن پر اسم مفعول ہے، جو مرجوم یعنی خیر اور نیکی سے بھگایا ہوا یا محروم کیا ہوا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الرجیم کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں فعال کے طور پر راجم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور حافظ ابن کثیر اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ لأنہ یرجم الناس بالوسواس، کہ کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہی موجود ہے سورہ الناس میں کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ لہذا الرجیم کے دونوں معنی جو ہیں خیر اور نیکی سے دور بھگایا ہوا، اور دوسرا وسوسہ اندازی کرنے والا، قرآن ہی سے ماخوذ ہے۔ تو اب آتے ہیں الشیطان الرجیم کے معنوی اطلاق پہ۔ یہ امر
متفق رائے ہے کہ استعاذہ یا تعوذ جو ہے وہ شیطان الرجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور اس پناہ کے مل جانے کی امید کا نام ہے۔ اب یہ پہلو غور طلب ہے کہ الشیطان الرجیم کا جو معنوی اطلاق ہے وہ کس شے پر ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے کی ہے لغوی معنی اور مفہوم کی بحث، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ اس کے اصطلاحی اطلاقات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب سورۃ فاتحہ کی تفسیر منہاج القرآن میں لکھتے ہیں کہ الشیطان الرجیم کے 3 اطلاقات ہیں جن کی تائید اور تصدیق قرآن و حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ پہلا اطلاق جو الشیطان الرجیم کا ہے وہ ابلیس یعنی فرد خاص اس کے لیے ہے۔ الشیطان الرجیم کا پہلا اور معروف اطلاق جو ہے وہ ایک مخصوص فرد پر ہوتا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ گروہ جنات سے ہے اور اس کا نام ابلیس ہے، یعنی ہم ابلیس سے جو ہے ابلیس کو ہم نے شیطان الرجیم کہا ہے اور اس سے ہم نے پناہ مانگنی ہے۔ تو پہلا اطلاق ہے ابلیس فرد خاص ہے یہ، اور اس کو عرف عام میں شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں متعدد بار آیا ہے، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ الاعراف میں ہے جو آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 30 تک محیط ہے۔ ابلیس کے شیطان قرار پانے کی وجہ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ ارشاد ہوا اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا پس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، پس میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔ اس سے آگے پھر ارشاد ہوا کہ ارشاد باری ہوا اے ابلیس تو ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، قال اخرج منہا مدعوما مدحورا، کہ سورہ الحجر میں بھی اسی واقعے پر مزید جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست اور حالت میں لا چکوں اور اس پیکرے بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ بس سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ ابلیس نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سن رسیدہ اور سیاہ بدبودار بجنے والے گارے سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، پس بے شک تو مردود یعنی کہ راندہ درگاہ ہے اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت پڑتی رہے گی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلعت خلافت و نبوت سے سرفراز کر کے ان کی فضیلت اور عظمت کا سر عام اعتراف کرنے کے لیے سجدہ تعظیمی کا حکم صادر فرمایا، جسے تمام ملائکہ نے بلا تعمل تسلیم کر لیا، لیکن ابلیس جو ہے وہ عظمت آدم کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ اس نے اپنے انکار کا یہ جواز پیش کیا کہ میں آدم سے افضل ہوں۔ اور سورہ الاعراف اور سورہ الحجر کے دونوں مقام پر یہ صراحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا موازنہ کرتے ہوئے ان کی فضیلت سے انکار کر دیا، جس پر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق قرار پایا۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ ایک بشر جس کی تشکیل مٹی کے گارے سے ہوئی ہے مجھ سے کیوں کر افضل ہو سکتا ہے؟ بارگاہ الوہیت میں یہی دلیل اس کے ملعون ہونے کا باعث بنی، حالانکہ بشریت آدم اور اس کی تشکیل کا ذکر کم و بیش اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے پہلے خود ہی فرما دیا تھا سورہ الحجر میں کہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی بنانے والا ہوں بجتی مٹی سے جو بودار سیاہ گارے سے ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کی تخلیق کا ذکر اس انداز میں کرنا محض جو ہے وہ اظہار مقصود کے لیے تھا، اس میں تنقیص نہ تھی، جبکہ ابلیس جو ہے بشریت آدم کا ذکر صرف انکار فضیلت آدم کی دلیل کے طور پر کرا تھا، اور اس کا نقطہ بجائے اعتراف عظمت کے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنا موازنہ تھا۔ یہ پہلو تنقیص جو ہے اس کے یہ جو اس کو اصل مسئلہ تھا وہ
تنقیص نبوت کی طرف راجع تھا، اور اس کی یہی سوچ حکم الہی سے انحراف کی بنیاد بنی، جس پر اسے عبدالآباد تک کے لیے رحمت الہیہ سے دور، کرب عزتی سے محروم اور بارگاہ ربوبیت سے ملعون کر دیا گیا، اور قرآن ارشاد کے مطابق وہ شیطان الرجیم کا مستحق ختم قرار پایا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق قرار پایا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے الشیطان اور الرجیم کے القاب سے یاد کیا، کیونکہ لفظ شیطان اپنے ایک معنی کے اعتبار سے دوری پر دلالت کرتا ہے۔ ابلیس کو اس نام سے اسی لیے معصوم کیا گیا کیونکہ وہ تنقیص نبوت اور حکم الہی سے تمرد و انحراف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بارگاہ عافیت سے دور کر دیا گیا، جبکہ یہ لفظ شیطان اپنے دوسرے معنی کے اعتبار سے کہ حسد، عداوت کی آگ میں جلنے پر بھی دلالت کرتا ہے، کیونکہ ابلیس کو شیطان اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ عظمت و فضیلت آدم اور منصب نبوت کی رفعت و سطوت دے کر حسد اور عداوت کی آگ میں جل اٹھا، یہاں تک کہ باری تعالیٰ کے حکم سے بھی کھلی بغاوت پر تل گیا۔ چنانچہ قرآن حکیم یہ دونوں الفاظ ابلیس کے لیے متفرق طور پر بھی اور اکٹھے طور پر بھی استعمال کیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور قرآن شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ اچھا، اب ابلیس شیطان کیسے بنا؟ اب قرآن مجید کے ان بیانات سے ابلیس کے شیطان بننے کے 3 اسباب جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا کہ حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے اس نے اپنے عمل کی جو بنیاد رکھی وہ اپنے ذاتی مشاہدے پر اور دلیل پر رکھی۔ دوسرا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بشریت کو تنقیص نبوت کی بنیاد بنایا اور اپنا موازنہ اس نے پیکر نبوت سے کیا۔ تیسرا، اس نے عظمت اور فضیلت نبوت سے حسد کیا اور حسد اور تکبر کی بنا پر اس کا منکر ہوا۔ یہ تھا پہلا اطلاق کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، ابلیس سے، شیطان الرجیم کے۔ اب آتے ہیں دوسرا اطلاق الشیطان الرجیم۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دوسری جو اس کی اصطلاح ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا اطلاق اس کا ہوتا ہے خبیث افراد پہ۔ الشیطان الرجیم کا دوسرا اطلاق نوع انسانی اور جنات کے ان تمام افراد پر ہوتا ہے جو اپنے فکر اور عمل کے اعتبار سے شیطنت کے مظاہر ہیں۔ شیطنت اپنے وسیع مفہوم کے لحاظ سے حسد اور عداوت، بغض اور عناد، فتنہ اور شر اور وسوسہ اندازی کی تمام صورتوں کو محیط ہے۔ اس لیے وہ تمام افراد جو ان خصائل سے کہ ان میں حسد، عداوت، بغض، عناد، فتنہ اور شر، وسوسہ اندازی کی تمام صورتیں میں موجود ہوں تو ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بھی اور ہر کام اسٹارٹ کرنے سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ پہلا تو ابلیس سے، خود ابلیس سے، دوسرا خبیث افراد سے، اور تیسرا بھی ہم پڑھیں گے وسوسہ وغیرہ سے۔ اچھا، اب قرآن حکیم جنات اور انسان دونوں طبقات میں سے ایسے افراد کو شیطان کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے جو کہ مخلوق خدا میں مصائب و علام، فتنہ و شر اور وسوسہ اور تفرقہ کی آگ جھونکتے ہیں۔ ملاحظہ کریں سورۃ الانعام کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس طرح ہم نے نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا۔ انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا جو ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی یعنی کہ چکنی چپڑی باتیں وسوسہ کے طور پر دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ٹھیک ہے، تو انسانوں اور جنات وہ جو کہ وسوسہ ڈالتے ہیں ان کو شیطان سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح قرآن کفر و طاغوت کے ان علم برداروں کو بھی شیطان کہتا ہے جو ہم وقت اہل ایمان کے اغوا اور اضلال میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا سورۃ البقرہ میں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ کہ جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں، یہ لفظ غور، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا محض مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسرے، اب اس اطلاق کے اعتبار سے شیطان جو ہے وہ متعدد افراد کا لقب ہے جو ہر وقت انسانوں کو حق اور ثواب اور امن و آستی سے محروم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔
قرآن حکیم ان کے اس منصوبے کا ذکر اس طرح کرتا ہے سورۃ الانعام میں کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ کہ بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اب شیطانی شر کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت جو ہے وہ وسوسہ اندازی ہے۔ پہلی صورت جو ہے دل میں کوئی خیال یا وسوسہ ڈال کر کسی غلط کام کے لیے اکسانا ہے۔ جھوٹی افواہیں بھی اسی جو ہے وہ کیٹیگری سے اس سے افراد کے درمیان غلط فہمیاں، عداوتیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ اس کا ذکر قرآن میں یوں آتا ہے سورۃ الاعراف میں کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ پھر شیطان نے دونوں کے دل میں یعنی حضرت آدم اور اماں حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اسی طرح سورہ ناس میں فرمایا گیا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کہ وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اب یہ پہلی صورت تھی شیطانی شر کی وسوسہ اندازی۔ ہماری سوسائٹی میں اس کی عملی مثالیں جو ہے وہ بہت ملتی ہیں کہ کسی کے خلاف شر انگیز اور بے بنیاد پروپیگنڈا کرنا ہے، جو کئی لوگ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اکثر کرتے رہتے ہیں۔ اب شیطانی شر کی دوسری صورت جو ہے وہ جادو، کسی پر جادو کروانا، یہ بھی شیطانی شر کی صورت ہے۔ دوسری صورت جو ہے وہ جادو کی شر کی ہے، یہ بھی شیاطین کا کام ہے۔ اسے اسلام نے کفر سے تعبیر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت سنن الکبری میں موجود ہے کہ جو شخص کسی جادوگر یا قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا، اس نے اس بات کو سچ جانا جو کچھ اس نے کہا، پس اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ہدایت سے کفر کیا۔ اس لیے قرآن نے جادو کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ سورہ الفلق میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گرہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر تکلیف اور مصیبت اور اذیت کو جادو یا جنات کے اثرات کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ ایسا خیال جہالت کے باعث سینوں میں آیا کرتا ہے، ذہنوں میں۔ شیطانی شر کی جو تیسری صورت ہے وہ حسد ہے۔ تیسری صورت رشک اور حسد کے شر کی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا سورۃ فلق میں کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب حسد کا شر دو صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ حاسد جو ہے وہ کسی کو بہتر صورت میں دیکھ کر جل اٹھے اور اسے نقصان پہنچانے کا کوئی وقی کا بھی فرضداشت نہ کرے، چنانچہ اس شر انگیز کوشش جس سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے سے پناہ طلب کی جائے۔ دوسری یہ کہ رشک اور حسد بذات خود ایک ایسی آگ ہے جو غیر حسی اور غیر مرئی ہوتی ہے، لیکن اس کی شر انگیزی سے دوسرے شخص کو بغیر کسی ظاہری کوشش کے لیے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کو عرف عام میں ہم نظر بد بھی کہتے ہیں کہ اگر اب جو حاسد ہے وہ کچھ نہ بھی کرے تو اس کی نظر ہی لگ جایا کرتی ہے۔ بعض لوگ اسے وہم سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ فی الواقع اپنا اثر رکھتی ہے، اور قرآن اس کو شیطانی شر قرار دیتے ہوئے اس سے پناہ مانگنے کی تلقین کرتا ہے۔ جس طرح جادو جو ہے وہ بغیر مادی محسوس اور قابل فہم ذرائع کے اپنی اثر انگیزی اور محیر العقول نتائج یعنی کہ عقل سے ماورا نتائج رکھتا ہے، اور اس امر پر متعدد قرآنی آیات اور واقعات اور احادیث نبوی صراحت کے ساتھ گواہ ہیں، اسی طرح رشک اور حسد کی نظر بھی شر کا باعث ہو سکتی ہے۔ نظر شر کا ثبوت اب میں آپ کو دیتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹوں کو مصر میں غلہ لینے کے لیے بھیجا تو انہیں نصیحت کی۔ یہ سورہ یوسف میں موجود ہے کہ یا بنی لا تدخلوا، یہ والی پوری آیت آپ پڑھ لیجیے گا کہ اے میرے بیٹو شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا۔ حکم تقدیر صرف اللہ ہی کے لیے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام پیغمبر برحق ہو کر بھی اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچنے کی تدبیر بتا رہے ہیں، اور یہاں حکم توکل کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر میرا فرض ہے،
سو میں نے پورا کر دیا، لیکن تدبیر جو ہے وہ تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، اس لیے باوجود تدبیر کے بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت پر کرنا چاہیے۔ اب یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے 11 بیٹے جوان، خوبصورت اور صحت مند تھے، انہیں ایک دروازے سے اکٹھا گزرتا دیکھ کے کوئی شیطانی خصلت کا شخص رشک اور حسد کی نظر لگا سکتا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچنے کی تدبیر بیان کر دی۔ اگر نظر بد کے شر کا کوئی وجود ہی نہ ہوتا تو پیغمبر خدا کبھی بھی ایسی تلقین نہ کرتے جو سراسر وہم پر مبنی ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ العین حق، کہ بے شک نظر کا لگنا حق ہے۔ عبداللہ بن عباس اور تابعین میں سے محمد بن کعب، مجاہد، دہاق، قتادہ، صدی وغیرہ سورہ یوسف کی جو ابھی میں نے آیت پڑھی، آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ ارشاد اس لیے تھا کہ ان کے بیٹے صاحب جاہ و جمال اور صاحب قوت و کامت تھے، بس انہیں خوف ہوا کہ کہیں لوگ ان کو نظر کے ذریعے نقصان نہ پہنچا دیں، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے۔ نظر کے اثر کا تو یہ عالم ہے کہ یہ سوار کو گھوڑے سے نیچے اتار دیتی ہے، نیچے گرا دیتی ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے۔ عظیم محدث اور مفسر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو ان پر نظر لگنے کا خوف تھا، بس انہوں نے اپنے بیٹوں کو الگ الگ داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ نظر سے بچ جائیں، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے۔ احادیث اور آثار صحابہ میں آیا ہے کہ نظر کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ یہ آدمی کو قبر میں بھی داخل کروا دیتی ہے۔ یہ تفسیر معلم التنزیل میں یہ موجود ہے۔ اور اسی قسم کا ایک ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس نے بھی روایت کیا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، اور جب تم سے غسل کے لیے کہا جائے تو غسل کر لیا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ جو میں نے آپ سے بھی بیان کی۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور کوئی چیز اگر تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی، اور جب تم سے غسل کے لیے کہا جائے تو غسل کر لیا کرو۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر کسی کو نظر لگ جاتی تو نظر لگنے والے کو وضو کا حکم دیتے اور اس پانی سے اس شخص کو نہلا دیتے جسے نظر لگی ہوتی تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ بنا بنید جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اس امر کی تائید موطا امام مالک میں مروی سہل بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ امام خازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام رازی اور دیگر مفسرین نے دلائل کے ساتھ اس مفہوم کو ثابت کیا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، بیداوی اور علامہ زرخشی رحمۃ اللہ علیہ نے نظر سے پناہ مانگنے کو سنت نبوی قرار دیتے ہوئے یہ حدیث بیان کی ہے، جس میں منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تعوذ فرمایا کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اعوذ کما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان، ضرر رساں چیز اور برائی پہنچانے والی آنکھ سے اس کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اب صلی اللہ تعالیٰ وسلم حضرت حسن حسین کو یہ فرمایا۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان الفاظ میں استعاذہ کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، سنن ابن ماجہ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں تیرے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر سے۔ اب یہ تمام احادیث سے یہ امر پایا ثبوت کو پہنچ گیا کہ شیطانی اثرات میں سے ایک اثر نظر کا لگنا بھی ہے، اور اس سے پناہ مانگنے کی تلقین بھی شریعت مطہرہ نے کی ہے۔ اس سے بچاؤ کی تدبیر کے طریقے شرعن تدابیر ہی کا درجہ رکھتی ہیں، جن کا اختیار کرنا جائز اور مشروع ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ تدبیر جو ہے وہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ اگر اذن الہی یہی ہو کہ نظر سے کسی کو نقصان پہنچنا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس تدبیر سے اس کی حفاظت یقینی طور پر ہو جائے گی۔ اس لیے
حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی، کیونکہ ہر قسم کے شر سے حفاظت کی بہترین صورت استعاذہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذات کوئی امر مقدر کرتی ہے وہی اس کو بدل دینے پر بھی قادر ہے، لہذا اس سے ہر حال میں پناہ طلب کی جانی چاہیے۔ اب نظر کا جو شر ہے اس کے تصور کی وضاحت چند احادیث اور علماء اور مفسرین کی تحقیقات سے اس لیے میں نے کی ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ نظر بد کا لگنا توہم نہیں ہے، کوئی وہم نہیں ہے، بلکہ احادیث سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ آج کل جو عقلیت تعقل پسند طبقہ ہے اپنی عقل کی رد میں آ کر بہہ کر ہر اس چیز کو توہم قرار دیتے ہوئے رد کر دیتا ہے، جو محدود فکری وسعت، قلت مطالعہ، اس کا اپنا کوئی مطالعہ ہوتا نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں نہیں، بس وہ اپنی عقل کی بنا پر اور ناقص عقلی استعداد کے باعث سے سمجھ نہیں آتی، اور اسے وہ کہتا ہے کہ نظر بد تو ہوتی نہیں ہے کوئی چیز یا جادو وغیرہ۔ اب سورہ الفلق کا جو شان نزول ہے وہ بھی حسد اور جادو کے شر سے متعلق ہے۔ جب ایک یہودی جادوگر لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو اس ضمن میں سورہ الفلق نازل کی گئی، چنانچہ اس کے پڑھنے سے جادو کے جملہ اثرات ظاہر ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطانی اثرات فی الحقیقت موجود ہوتے ہیں، انہیں توہم کی کار فرمائی یا ذوف الاعتقادی کا نام نہیں دیا جا سکتا، لیکن ان پر اس انداز سے اعتقاد رکھنا کہ انسان انہیں استعمال میں لائے یا ان کی طرف راغب ہو تو یہ اسلام میں کفر اور طاغوت کا درجہ رکھتا ہے۔ گویا ان کے وجود کو ماننا منع نہیں بلکہ ان کی طرف عملاً متوجہ ہونا منع ہے۔ اب بات ہیں شیطانی شر کی چوتھی صورت پہ۔ چوتھی صورت ہے جنات کا شر۔ شیاطین چونکہ جنات کے ایک ایسے گروہ کا بھی نام ہے جو فاسق، فاجر، منافق، کافر اور شریر ہوتے ہیں، وہ بنی نوع انسان کو مختلف طریقوں سے پریشان کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ انسان پر جنات کا ایسا اثر جس سے اس کے عقل اور حواس جو ہے وہ مختل ہو جائے قرآن کی روح سے ممکن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جاہل طبقہ ہے اپنی کم فہمی کے بنا پر اور عیار اور مکار لوگ اپنے مادی منافع کی غرض سے انسانی جتنے بھی امراض اور عوارض ہیں ان کو جنات کے شر سے موسوم کرنے لگے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں سادگی اور جہالت کی وجہ سے یہ کاروبار ہو رہا ہے، خاص طور پر امراض جو نسوانی ہیں ان کو جنات کے اثرات سے موسوم کر دیا جاتا ہے، اور اس جہالت کے باعث ہزاروں جانیں تلف ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک اس عمل کی صحت، اس کے صحیح ہونے کا امکان کا تعلق ہے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ سود خور قیامت کے دن آسیب زدہ شخص کی طرح مقتل اور مبہوت ہو کر اٹھے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ میں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روزہ قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے یتخبطہ الشیطان من المس، ٹھیک ہے، کہ جسے شیطان آسیب نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ لہذا شیاطین کے اس شر سے بھی پناہ مانگنا استعاذہ ہی کا حصہ ہے۔ اب آتے ہیں شیطانی شر کی پانچویں صورت جو شیطانی صفتیں ہیں۔ پانچویں صورت جو ہے شیاطین کی ایسی گمراہی پھیلانے کی ہے جس کا شعور تک انسان کو نہیں ہوتا۔ شیطان کسی معاملے میں خواہ وہ نجی ہو یا افرادی ہو یا مذہبی ہو یا سیاسی ہو، ایسی منفی سوچ انسانی ذہن میں بٹھا دیتا ہے کہ جسے آدمی حق سمجھتا ہے حالانکہ وہ باطل ہوتی ہے، اور وہ شخص اس کی حمایت میں بسا اوقات کٹ مرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اعتقادی اور عملی سطح پر انسان کو گمراہ کرنے کی کاوشیں شیاطین ہر وقت جاری رکھتی ہیں، لیکن انسان کو ان کا علم تک نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم میں ہے کہ شیاطین ہر وقت تمہاری ناک میں رہتے ہیں۔ سورہ الاعراف میں فرمایا کہ انہو یراکم وقبیلہم من حیث لا ترونہم، بے شک، یعنی اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا دوست بنا لیا جو ایمان نہیں رکھتے۔ اس طرح شیاطین کے گمراہی پھیلانے کا ذکر اسی سے آگے یوں آیا سورہ الاعراف میں کہ ایک گروہ کو اس نے ہدایت فرمائی اور ایک گروہ پر اس کے اپنے کسب اور عمل کے نتیجے میں گمراہی ثابت ہو گئی۔ بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا تھا اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ چنانچہ الشیطان الرجیم کا اطلاق جو ہے ایسے تمام شیاطین اور جن و انس پر ہوتا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں فتنہ اور شر پیدا کر کے بنی نوع انسان کا سکون اور اطمینان تباہ و برباد کرتے ہیں اور انہیں راہ حق اور ہدایت سے بہکاتے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں لاسٹ اطلاق جو ہے
الشیطان الرجیم تیسرا اطلاق جو ہے اس کا شیطانی خصائل پہ ہوتا ہے۔ الشیطان الرجیم کا تیسرا اطلاق شیطانی خصائل پر ہو سکتا ہے، جس طرح پہلے بیان کیا گیا ہے کہ شیطان شطن سے مشتق ہے تو اس کا معنی دوری ہوگا، اگر شاط یا شیط سے مشتق ہے تو اس کا معنی حسد اور عداوت کی آگ میں جلنا اور کذب اور باطل ہوگا۔ چنانچہ لفظ شیطان کے لحاظ سے استعاذہ کا اطلاق اس طرح ہوگا کہ میں خدا کی رحمت اور ہدایت سے دوری اور حسد اور عداوت جیسے تمام خصائل ذمیمہ اور ہر کذب و باطل سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس طرح الرجیم خواہ راجم کے معنی میں استعمال ہو یا مرجوم کے، اس کا اطلاق اس طرح ہو کہ میں بارگاہ الوہیت سے دھتکارے جانے سے پناہ مانگتا ہوں اور ہر فتنہ اور شر اور وسوسہ اندازی سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ گویا انسان کے ہر اس عمل سے پناہ مانگے جو اس کو خدا کی رحمت اور کرب سے دور کر دے، ہر وہ کام جو باطل ہو اور حق و صداقت سے متصادم ہو شیطنت ہے اور اس سے گریز لازم ہے۔ اس طرح انسان ہر حال میں بغض، اناد، رنج و حسد، رعونت اور کبر و نفرت جیسے رذائل اخلاق سے پرہیز کرے، کیونکہ اس سے انسانی شخصیت نہ صرف غیر متوازن بلکہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استعاذہ کے ذریعے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے ان خصائل سے اپنا دامن پاک رکھنے کی دعا کی تعلیم کی ہے اور ان رذائل کو لعنت قرار دیا ہے تاکہ انسان طبعاً ان سے آلودہ ہونے میں آج محسوس کرے۔ اب ہم پڑھیں گے استعاذہ کی حکمتیں۔ اس سے پہلے میں اس سارے کو اگین ریوائز کر دوں کہ تعوذ کا اطلاق کس کس پر ہوتا ہے۔ 3 ہم نے صورتیں پڑھی تعوذ کے اطلاق، پہلا ابلیس فرد خاص، دوسرا ہم نے پڑھا وسوسہ اندازی والے یعنی کہ چند افراد سے متعلق، اور تیسرا ہم نے شیطانی خصائل، یہ تینوں اطلاق پڑھے۔ اب ہم جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو میں نے جو چیزیں بتائی ان سب سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، خواہ وہ وسوسہ ہو، خواہ وہ کسی حاسد کا حسد ہو، خواہ وہ کسی کی نظر بد ہو، خواہ وہ کسی کا جادو ٹونا وغیرہ ہو، ہم ہر چیز سے، ہم جنات سے، انسانوں کے ہر چیز سے پناہ میں آ جاتے ہیں جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اور ہم اپنے جو برے خصائل ہیں، ٹھیک ہے، ہر انسان میں پائے جاتے ہیں، کوئی بھی انسان ہے خطا کا پتلا ہے، بہت ساری جو ہے وہ بری عادات ہوتی ہیں، تو ان سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں، ہر شیطانی خصلت سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اتنی زیادہ وسعت ہے کہ ہم ہر چیز سے پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اب ہم استعاذہ کی حکمتیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ استعاذہ کا جو معنی اور مفہوم ہے، اس کے مختلف اطلاقات ہم نے سمجھ لی۔ اس کے بعد اب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، کہ آخر مسلمانوں کو شیطان الرجیم سے، خواہ وہ ابلیس ہو، شیطان جو شیاطین انس و جن ہو، یا خصائل ذمیمہ کی صورت میں جن سے شیطنت ہو، پناہ مانگنا کیوں ضروری ہے، اس کے مقاصد اور نتائج کیا ہیں، اس حکم کی متعدد حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے ہم چند ایک پڑھتے ہیں۔ پہلی حکمت کیا ہے؟ شیطانی قوتوں کے مقابلے میں الوہی حفاظت اور نگہداشت کی طلب۔ حکمت استعاذہ کی یعنی کہ جو حکمت ہے پہلی استعاذہ کی وہ یہ ہے کہ جب ابلیس نے بارگاہ ربوبیت میں تمرد و انحراف کی راہ اختیار کی اور اس کے نتیجے میں اسے مردود اور ملعون بنا کر بھگا دیا گیا، تو اس نے بنی نوع انسان اور بالخصوص مسلمانوں کو راہ حق سے گمراہ کرنے کا حلف اٹھایا اور اس عزم کا اظہار اسی موقع پر برملا کر دیا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح موجود ہے سورہ سواد میں کہ شیطان بولا تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد شیطان کی پیروی کرنے والوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں بھی یقیناً جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو ان سے تیری پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو شیطان کی پیروی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ تو سچ یار میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں یقیناً جہنم بھر دوں گا جو تیری پیروی کرے گا ان سے، اور تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر شیطان کے اس عزم کا بیان ہے اور اسے اس دنیا کے آب و گل میں اپنا کام سر انجام دینے کی آزادی اور مہلت مل جانے کا بھی ذکر ہے۔ سورہ الحجر میں ارشاد ہوا کہ ابلیس نے کہا اے پروردگار اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں جو ہے گناہوں اور نافرمانی کو خوب آراستہ اور خوش نما بنا دوں گا، یعنی کہ
ہمیں گناہ خوش جو ہے آپ خوش نما بنا کے پیش کرے گا، اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں۔ اب ان آیات سے یہ بات تو واضح ہوگی کہ شیطانی طاقت جو ہے وہ نسل انسانی کو راہ ہدایت سے بھگانے اور گمراہی اور ضلالت کے گڑھوں میں دھکیلنے کے لیے ہر وقت مصروف عمل ہے، ہر وقت وہ جو ہے وہ اپنا عمل کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راہ حق سے بھٹکایا جائے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو اپنے ساتھ ملا لے۔ اس مقصد کے لیے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آتا ہے سورہ الاعراف میں ہی کہ پھر میں یقیناً ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور نتیجتاً تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ایک اور مقام پر مذکور ہے سورہ النساء میں کہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ اپنے لیے ضرور لے لوں گا، میں انہیں ضرور گمراہ کر دوں گا اور ضرور انہیں غلط امیدیں دلاؤں گا اور انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا، سو وہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلا کریں گے، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے تو واقعی وہ صریح نقصان میں رہا۔ اب جب راہ حق سے بہکانے کی متعدد کوششیں ٹھیک ہے انواع و اقسام کی ہوں، یعنی کہ بہت ساری ٹائپس کی ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے ٹائپس کے شیطانی خصلتیں ہیں، شیطانی انس و جن ہیں، پھر شیطان خود ہے، کئی محاذوں پر گمراہی اور دلالت کے لیے جنگ ہو رہی ہے، تو ان سے بچاؤ کے لیے انسان خود کو کافی نہیں سمجھ سکتا۔ خالق الانسان ضعیفہ کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، اور شیطان بھی کمزور ہے، اور پھر شیطانی گمراہی کا یہ عالم ہے کہ اکثر اوقات انسان کو اپنے عقائد اور اعمال کی بھی جو صحت اور حقانیت پر یقین رہتا ہے، اور وہ خود کو غلط راستے پر تصور ہی نہیں کرتا، کہ جبکہ دوسروں کو گمراہ قرار دیتا رہتا ہے۔ جب کسی کو اپنی گمراہی کا شعور بھی نہ ہو اور تو اسے راہ حق میں تلاش کرنے کی آرزو، سعی اور کاوش کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ چنانچہ انسان اس صحرائے حیات میں جس میں ہر جو ہے وہ سود، جل و فریب اور مکر و دلال کی آندھیاں چل رہی ہوں، خود کو صرف اپنی عقل اور فہم کی بنا پر محفوظ اور معمون نہیں کر سکتا۔ اسے یقیناً کسی ایسی ہستی کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا جو ہادی ہو اور اس کی ہدایت عطا کرنے کی قوت تمام گمراہیوں پر محیط ہو، تاکہ اس کی پناہ میں آ کر انسان کسی شیطانی ضلالت کا، کسی شیطانی گمراہی کا شکار نہ ہو سکے، اور یہ معاملہ خود کو حکم احکم الحاکمین کے سپرد کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس نے حکم دیا کہ انسان ہر وقت شیطانی قوت کی تباہ کاریوں اور فساد انگیزیوں سے بچنے کے لیے میری پناہ طلب کرے، کیونکہ مجھ پر توکل کرنے والے اور میرے دامن رحمت سے وابستہ رہنے والے شیطان کے دام طویل میں نہیں آ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار شیطان بھی اپنے عزم کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کے برگزیدہ اور مقبول اور منتخب بندوں کے معاملے میں اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں ہر ایک کو گمراہ کر سکوں گا، ہر ایک کو میں بھٹکا دوں گا، لیکن اللہ کے منتخب بندے میرے دستے اطلاع سے، میرے شر سے، اور میں ان کو گمراہ کرنے سے جو ہے نہیں کر پاؤں گا، وہ میرے دستے اطلاع سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا سورہ النحل میں کہ بے شک اسے ان لوگوں پر کچھ بھی غلبہ حاصل نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ دوسری حکمت کیا ہو سکتی ہے استعاذہ کی؟ دوسری حکمت ہے شیطانی جو شیطان خصلت کے افراد ہیں ان کے شر سے پرہیز۔ اب حکم استعاذہ کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اس دعا کے ذریعے انسان اپنے گرد و نواح میں بسنے والے بے شمار شیطانی خصلت کے حامل افراد کے شر اور فساد اور حسد اور عداوت سے محفوظ رہے، کیونکہ ابلیس کے علاوہ بھی کئی افراد جو ہے وہ قبیل جن و انس ایسے ہیں جو منفی اور تخریبی مقاصد کے لیے دوسرے لوگوں کے جائز حقوق اور مفادات کو نقصان پہنچانے پر تلے رہتے ہیں، اور مخالفت اور مقاسمت اور بغض اور اناد کی وجہ سے دوسروں کے خلاف طرح طرح کی سکیمیں سوچتے اور منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ ایسی تمام سازشیں، کاوشیں دراصل شیطنت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ باری تعالیٰ نے انسان کو ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی پناہ حاصل کرنے کی تلقین کی۔ تیسری حکمت میں بات کریں تو تیسری حکمت کیا ہے؟ خصائل ذمیمہ سے نجات اور روحانی طہارت اور تزکیہ۔ شیطان الرجیم چونکہ رذائل اخلاق کی مجسم صورت بھی ہے، اس لیے استعاذہ میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان خود کو بری خصلتوں اور جو خسیس خواہشات ہیں ان سے پاک رکھے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفاتی مظہریت کا اہل بنانے کے لیے اس کے باطن کو تمام ناپسندیدہ اوصاف سے منزہ کرنا چاہا ہے۔
رضائل اخلاق کی آلودگیوں سے نجات حاصل کے بغیر انسان جو ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ خدا کے اوصاف کے رنگ میں رنگے جاؤ کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ آز یعوذ میں، تعوذ میں ہم نے بات کی فقہ میں کہ آز یعوذ میں التجا کرنے اور وابستہ ہونے دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس لیے حکمت استعاذہ بھی یہی ہے کہ انسان بارگاہ عزتی میں رذائل سے پاک ہونے کی التجا کرے اور فضائل سے متصف ہونے کے لیے اس کے دامن رحمت سے متصل ہو جائے۔ یہ التجا اور اتصال اسے طہارت اور پاکیزگی بھی عطا کرے گا اور عظمت اور فضیلت کے اعلیٰ مقام پر بھی فائز کرے گا۔ گویا استعاذہ اپنی تاثیر کے اعتبار سے نہایت بلند بالا استغفار ہے۔ چوتھی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ شکاوت و بدبختی سے توبہ اور قرب الہی کی طلب۔ استعاذہ کی ایک حکمت انسان کے باطنی کمالات کے حصول سے متعلق ہے۔ شیطان دوری پر اور رجیم جو ہے وہ ملامت اور شکاوت پر دلالت کرتا ہے۔ گویا استعاذہ کے ذریعے انسان کو خدا سے دوری اور شکاوت کے ذریعے توبہ کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں باہم لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ خدا سے دوری شکاوت کا سبب ہے اور شکاوت خدا سے دوری کا، خدا سے دوری قرب الہی کے منافی ہے اور شکاوت سعادت کی، کیونکہ تمام تر روحانی کمال قرب الہی اور سعادت پر منحصر ہے۔ اس لیے انسان کو یہ تعلیم کی گئی ہے کہ وہ خدا سے بعد اور شکاوت دونوں سے پناہ مانگے، کہ جب اسے دوری سے نجات ملے گی تو قرب جو ہے از خود میسر آ جائے گا اور شکاوت سے نجات ملے گی تو سعادت از خود نصیب ہو جائے گی۔ اس میں ایک اور لطیف نکتہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ براہ راست قرب و سعادت مانگنے کے بجائے دوری اور شکاوت سے پناہ مانگنے میں ادب اور اظہار تذلل زیادہ ہے اور یہی مقصود روحانیت ہے۔ اب پانچویں حکمت دیکھیں، پانچویں حکمت ہے انسان اپنی بے بسی کا اعتراف کرے۔ استعاذہ کی علمی حکمت یہ ہے کہ انسان کو اپنے عجز و بے بسی کا علم ہو جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ میں دینی اور دنیاوی منافع کے حصول اور بچاؤ پر خود قادر نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان شامل حال نہ ہو اس وقت تک میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ احساس اور علم و شعور ہے جو انسان کو صحیح عظمت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اگر اس کا فقدان ہو اور انسان خود کو قادر مطلق اور غنی اور بے نیاز سمجھ لے تو اس سے غرور و تکبر اور نخوت اور فرعونیت جنم لیتی ہے جو انسان کی تمام اعلیٰ صلاحیتوں کو غارت کر کے اس دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ آداب و شرائط عظمت کا یہی سنگ بنیاد ہے کہ انسان اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کے باوجود خود کو عاجز سمجھے اور انہیں بروئے کار لاتے ہوئے بھی صحیح نتائج کے لحاظ سے رب العالمین کی رحمت اور عطا اور شفقت کا طلبگار رہے۔ اور حکم استعاذہ کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کفر اور طاغوت اور فتنہ اور شر اور شیطانیت کی جتنی بھی قوتیں ہیں سب کے خلاف جو سب ہیں وہ خلاف برسر پیکار رہتے ہوئے یہ خیال ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں خود کو محض اپنی ذاتی صلاحیت کی بنیاد پر شیطانی شر سے محفوظ اور ان باطل قوتوں کو زیر کر سکتا ہوں۔ یہی احساس عجز اسے کامیابی کے لیے مزید مضبوط ہونے کا محرک بھی فراہم کرے گا۔ اعوذ باللہ کے الفاظ خود ہی صراحت کے ساتھ انسان کے محتاج ہونے اور اللہ تعالیٰ کے غنی اور بے نیاز ہونے پر دلالت کر رہے ہیں۔ اور چھٹی حکمت دیکھیں تو چھٹی حکمت ہے تواضع اور انکساری۔ جب انسان میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو ذہن میں اس احساس کے جاگزیں ہو جانے کے بعد دل میں تواضع، انکساری اور تذلل اور تضرع کی نعمت سے بہرور کر دیتی ہے۔ یہی حالت فی الحقیقت جوہر عبادت بھی ہے اور جوہر ایمان بھی۔ انسان کو اگر یہ احساس اور قلبی حالت نصیب ہو جائے تو نہ اس سے ظلم و ستم ہو سکتا ہے اور نہ کسی کی حق تلفی۔ گویا استعاذہ کا جوہر اصلی یہ ہے کہ انسان کبر اور نخوت اور غرور و تمکنت سے پاک عالی صفت منکسر المزاج اور متواضع انسان بن جائے اور ہر معاملے میں اپنے دل کا رشتہ جو ہے صرف خدائے بزرگ و برتر سے وابستہ رکھے۔ ساتویں حکمت پہ آتے ہیں۔ ساتویں حکمت ہے توکل اور یقین۔ استعاذہ کا عملی پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے عجز اور انکساری کے اعتراف اور خشوع و خضوع کے حصول کے بعد بارگاہ عزتی کی طرف کمال یقین کے ساتھ متوجہ ہو اور اس سے استمداد کرے اور پھر اس کے لطف و احسان اور جود و سخا پر
پورا توکل رکھے، اسے ہر فتنہ اور شر اور خوف اور غم سے پناہ بھی ملے گی اور دیگر انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ خدا سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان لے کہ مجھے کسی کا شر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب اس کے دل سے دنیا کا خوف اور خطرہ نکل جائے گا تو وہ کسی بھی طاغوتی قوت اور باطل طاقت کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اسی فکر اور عمل کو توحید کہتے ہیں۔ 8ویں حکمت، ہر باطل کے ساتھ سازگاری سے پرہیز۔ استعاذہ کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان خود کو کبھی بھی کسی شیطانی، طاغوتی اور باطل قوت کے ساتھ سازگاری کے لیے تیار نہ کر سکے۔ جب اس کی دعا یہی ہو کہ اللہ میں ہر باطل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ عارضی اور مادی منافع اور مصالح کی خاطر خدا کو چھوڑ کر کہ وہ باطل سے سازگاری پیدا کرے، اور یہی فلسفہ توحید ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بس تم سستی نہ کرو اور باطل کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم ہی غالب آؤ گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال یعنی جد و جہد بے نتیجہ نہ جانے دے گا۔ یہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مینا میں مدینہ سے آئے ہوئے وفد سے بیعت اسلام لے رہے تھے، تو اس بیعت اسلام کا مقصد عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ میں جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ بے شک تم پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر انسانوں میں سے ہر سرخ و سیاہ باطل قوت کے علمبردار کے ساتھ جنگ کی بیعت کر رہے ہو۔ یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ استعاذہ کا فلسفہ یہی ہے کہ خدا کی پناہ میں آ کر دنیا میں ہر باطل اور کفر اور طاغوت کے خلاف علم جو جہاد کا علم ہے وہ بلند کیا جائے، اور شیطانیت سے خدا کی پناہ طلب کر کے پھر اپنی عملی زندگی میں کذب اور جہل، ظلم اور جبر، کفر، عصیان اور شیطانیت کے دیگر مظاہر سے سازگاری پیدا کرنا اور ان کی حمایت کرنا صریح منافقت اور مذہب سے دھوکہ اور فریب ہے۔ اسی وجہ سے قرآن ہر شیطانی قوت کے ساتھ غیر مصلحانہ مخاصمت کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ فاطر میں کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اب ایک اور سوال یہاں پہ آ سکتا ہے ذہنوں میں کہ استعاذہ کا حکم بطور خاص تلاوت قرآن سے پہلے کیوں ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ استعاذہ کا حکم بطور خاص قرآن کی تلاوت سے پہلے کیوں فرمایا گیا؟ حالانکہ قرآن مجید خود کلام الہی اور سراسر ہدایت ہے، اور اسی سے تمام گمراہی اور غلالت کے پردے چاک ہوتے ہیں، تو اس قدر کافی اور وافی کتاب کی تلاوت پر استعاذہ کیوں مقدم ہے؟ یہی نکتہ غور طلب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنے کریں۔ تو یہی نکتہ یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن مجید تو ایک ایسی ہدایت کی کتاب ہے، تو اس کے پڑھنے سے پہلے کیوں صرف بطور خاص اس سے پڑھنے سے پہلے کیوں جو ہے وہ تعوذ کا حکم وارد ہو؟ پہلی وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ مطالعہ اور تدبر قرآن کی راہ میں شیطانی حملے سے بچاؤ۔ ٹھیک ہے، اس حکم سے یہ اشارہ بڑی صراحت کے ساتھ ملتا ہے کہ شیطانی گمراہی کا اندیشہ اس رستے پر ہے، اس لیے یہاں احتیاط کا دامن تھامنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ضرور بالضرور شیطان مردود کی ہلا سازیوں اور گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لو، کیونکہ اس راستے پر شیطان کا حملہ تمام حملوں سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہوگا۔ سورہ الاعراف میں اس عمل کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اس ابلیس نے کہا پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا، تاکہ انہیں جب تک میں انہیں راہ حق سے نہ ہٹا دوں۔ تو اب اس آیت میں وہ کیا شیطان کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، تو وہ غلط راستے پر تو بیٹھے نہیں، غلط پر تو اس کو بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ بیٹھے ہی سیدھے راستے پر ہے۔ جو کوئی سیدھے راستے پر جاتا ہے وہ اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ اسی کو بھٹکاتا ہے۔ تو اسی لیے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے جب ہم ہدایت والی کتاب پڑھتے ہیں جو کہ ہدایت کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، تو اس راستے پر شیطان بیٹھا ہوا، اس راستے پر اس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں تعوذ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فاستعذ باللہ۔ یہاں یہ حقیقت
पूरी तरह आश्कार हो गई कि जो लोग पहले ही गुमराह हैं और राह हक के मतलाशी नहीं हैं या गलत अकायद और अमाल के रास्तों पर चल रहे हैं, उन्हें बहकाने की ज़्यादा फिक्र शैतान को नहीं होती, क्योंकि वो तो पहले से ही उसके साथी हैं। इन्हें सिर्फ उस कदर धोखे की ज़रूरत होती है कि वो ये समझते रहें कि जो कुछ हम कर रहे हैं हम यही सही है। अब शैतान अपनी तमाम तर कुव्वत और हीला साजी सिराते मुस्तकीम पर गामजन अफराद को भगाने के लिए सर्व करता है। इसकी सारी महाज आराई ही दरअसल उन लोगों के खिलाफ है जो राह हिदायत पर चल रहे हैं, और राह हिदायत बिलाशुबा कुरान और सुन्नत की राह। इसकी बड़ी सादी सी एग्जाम्पल आप ले लें, सुबह फजर की नमाज। सुबह फजर की नमाज पढ़ना क्या है? हिदायत की तरफ है ना, अल्लाह ताला का हुक्म मान रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अटैक शैतान का उसी वक्त होता है कि नहीं बहुत सर्दी है, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करेगा। हालांकि कानों में आवाज़ बढ़ रही है, मुअज्जिन की आवाज़ पढ़ रही है, लेकिन फिर भी लेटे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, कज़ा पढ़ लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो शैतान, जब आप लेटे हुए हो तो आपको तो शैतान कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि आप तो पहले से लेटे हुए। अब जो नमाज़ें पढ़ता है उसको ये बात बहुत अच्छी से समझ आएगी कि बहुत जो उसको तंग करता है ना शैतान, वो सुबह फजर के वक्त करता है या फिर रात को इशा के वक्त करता है, क्योंकि उसी वक्त उठना जो है वो दुश्वार होता है। और अगर नमाज पढ़ी, नमाज तो कामयाबी है, तो कामयाब हो जाएगा। तो शैतान उस रास्ते पर बैठा है कि वो कामयाब ना होने दे, क्योंकि वो इंसान का खुला दुश्मन है। तो अगर आप पढ़ते ही नहीं है नमाज, तो आपको तो शैतान कुछ भी नहीं कह रहा, और बस आपको वो बल्कि थपकी दे रहा है कि सही कर रहे हो। वो आपको और थपकी दे रहा है कि भाई सही कर रहे हो, लेटे रहो, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा, बस लेटे रहो। लेकिन जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हो तो उसके जो अटैक शुरू हो जाते हैं, नहीं यार पानी बहुत ठंडा है, सर्दी बहुत है, और नींद बहुत आई है, थकन बहुत हुई है। तो ये सारी उसकी हीला साजी है। वो अपनी तमाम हीला साजी सिरात मुस्तकीम पर गामजन अफराद को भगाने के लिए सर्व करता है। अब जो लोग कुरान और सुन्नत से अपनी फ़िक्र की आबियारी करना चाहते हैं और उससे अपने ख्यालात और नज़रियात को अखज़ करना चाहते हैं, शैतान उन्हें गुमराह करने के लिए उसी सीधी राह पर ताक लगाए बैठा है। जैसा कि सूरह अल-आराफ में ही ये शैतान ने कहा अल्लाह ताला से कि मैं यकीनन तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूंगा। ठीक है, इसमें इस पॉइंट को बहुत क्लियरली वाज़ेह हो गई ये पॉइंट कि अगर वो कुरान और सुन्नत से या वो लॉ लगाते हैं तो उसको एहतसाम की आरज़ू रखने वाला को गुमराह कर ले, तो यही तो शैतान की कामयाबी है। दूसरों को गुमराह कर लेना उसके बाइस फ़ख्र नहीं है। जो पहले से गुमराह है उनको गुमराह करना उसके लिए फ़ख्र नहीं है। उसको सही रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं उनको गुमराह करना उसके लिए बाइस फ़ख्र है, और उन्हीं को वो गुमराह करता है। ठीक है, अब इस रास्ते से गुमराही इस तरह दाखिल हो सकती है कि कुरान पढ़ने वाला जिस मानी और मफ़हूम को कुरानी मुद्दा समझ रहा है वो दरहकीकत कुरानी मुद्दा हो ही ना, बल्कि उसकी अकल का बहकावा हो। वो उसी को फ़िक्र कुरानी समझ कर अपने जो नुक्ता नज़र है उसमें पुख्ता कर ले और इससे तहरीफ़ मानवी का शऊर तक ना हो। इस तरह वो खुद को हिदायत याफ्ता और दूसरों को गुमराह तस्वुर करता रहे। इसकी मिसाल आपको माशरे में बहुत मिल जाएगी। हर कोई अपने मुताबिक कुरान को समझता है, वो कहता है मैं ही सही हूँ, दूसरे सारे जो है ना कुरान से गलत इस्तेदलाल रहे हैं। इस बात को कुरान अपने लफ्ज़ों में भी बयान करता है। सूरह अल-बकरा में एक मिसाल बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरम व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कि इस तरह अल्लाह एक ही बात के ज़रिए बहुत से लोगों को गुमराह ठहराता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है, और इससे सिर्फ उन्हीं को गुमराही में डालता है जो पहले से ही नाफरमान है। चनांचे तिलावत कुरान से कबल शैतानी हमले से बचाव की ज़रूरत आम हालात से भी ज़्यादा थी। इसलिए इस मौका पर बिल इंतज़ाम इस्तिआज़ा का जो हुक्म है वो सादिर किया गया, ताकि राह हिदायत पर चलते हुए गुमराही के तमाम खदशात से महफूज और मामून हुआ जा सके। जो चोर जो है हमेशा उसी पर हमलावर होगा जिसके पास कुछ दौलत होगी। अगर कोई पहले से ही
خالی دامن ہو، اس کے بعد کچھ ہو ہی نہ، تو اس پر چور کو زیادہ تحریص نہیں ہوا کرتی. اس لیے حکم استعاذہ قرآن پڑھنے پر مقدم ہے تاکہ شیطانی حملے اور اس کے خطرناک اثرات سے حفاظت کا سامان پہلے تیار کر لیا جائے اور پھر انسان دشت تحقیق کا رہنورد ہو. اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پر بات کرتے ہوئے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آثار صحابہ و تابعین اور اکابر امت سے بھی تائید اور استشہاد حاصل کر لیا جائے، کیونکہ وہ الا عبادک منہم المخلصین کے سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنے ہوئے ہیں کے تحت شیطانی گمراہی سے محفوظ اور معمون ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن میں بغیر علم کے گفتگو کی بس اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس کو میں اگین ریپیٹ کروں کہ جس شخص نے قرآن میں بغیر علم کے گفتگو کی بس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور آج کل کیا ہو رہا ہے، دائی، بہت بڑے بڑے دائی اور بہت بڑے خود کو مسلحہ سمجھنے والے اور خود کو جو ہے وہ دوسروں کی اصلاح کرنے والے سمجھنے والے، ان کو خود قرآن مجید کا علم نہیں ہے. قرآن مجید کے الفاظ کے انہیں معنی بھی وسعت ہی نہیں پتہ، ان کا شان نزول ہی نہیں پتہ کہ یہ آیت کس کے تحت نازل ہوئی، اور وہ خود کو بڑا مسلحہ اور بہت بڑا جو ہے نا وہ اصلاح کرنے والا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے حدیث ہے کہ جس شخص نے قرآن میں بغیر علم کے گفتگو کی بس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے یا نہ جانتے ہوئے گفتگو کی بس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ بھی جامعہ ترمذی کی روایت ہے، کتاب التفسیر میں یہ رقم ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا میں انشاءاللہ اگر آپ کہتے ہیں میں کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کو اس کا ریفرنس سینڈ کروں گا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جامعہ ترمذی میں ہی روایت یہ بھی موجود ہے کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے بات کی اس نے خطا کی. یعنی کہ قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنا نہیں ہے، قرآن کو احادیث، صحابہ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، جو شیطان کی گمراہی سے بچے ہوئے ہیں، ان سے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے اور ان کے اکارڈنگ ہی قرآن کے متعلق جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی رائے قائم کر لینا. کوئی بھی کہ کوئی آیت پڑھی اسے اپنی رائے قائم کر لی کہ یہ ایسا ہوگا، تو اس کے بارے میں کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے بات کس نے خطا کی. آج ہر شخص تفسیر اور قرآن کی ضروریات اور لوازمات پورے کیے بغیر تفسیر قرآن کی جسارت کر رہا ہے اور اپنے ناقص فہم سے قرآنی فکر کی تحریف کر رہا ہے. اس لیے اس راستے پر پہلے سے کہیں زیادہ گمراہی کے خدشات پیدا ہو گئے. اس لیے تعوذ کا قرآن مجید پڑھنے سے پہلے پڑھ لینا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ثابت فرمایا. دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے تعوذ کا خصوص تلاوت قرآن سے پہلے کہ اطاعت الہی سے قبل شیطنت سے نجات. اچھا، اب استعاذہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اطاعت الہی کا راستہ ہے اور تعوذ جو ہے وہ شیطانیت سے نجات کا ذریعہ ہے. اب شیطانیت سے نجات حاصل کیے بغیر انسان اطاعت الہی کے فوائد اور تاثیرات سے متمتع نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے خود کو شیطنت کے غلبہ اور نفوذ سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ قرآن کی جملہ برکات اور ثمرات کے قبول کرنے کی اہلیت پیدا ہو جائے. تلاوت قرآن پر استعاذہ کو اسی طرح مقدم رکھا گیا ہے جس طرح تعلیم کتاب و حکمت پر تزکیہ نفوس کو، تاکہ قلب و باطن انوار معارف قرآن کے اہل ہو جائیں تو تعلیم کتاب و حکمت کا صحیح فیضان حاصل ہو سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ ال عمران میں کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے قلب و روح کی تطہیر، کہ استعاذہ کو تسمیہ سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے، حالانکہ اسلام میں ہر کام کا آغاز تسمیہ سے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تسمیہ جو ہے وہ ذکر الہی اور حصہ قرآن ہے، اس لیے اس کا درجہ تخلیہ آرائش کا، یعنی کہ جبکہ استعاذہ بمنزل تخلیہ خلوت کی اور تخلیہ ہمیشہ
تخلیہ ہمیشہ تہلیہ پر مقدم ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص لباس فاخرہ پہننا چاہے تو وہ پہلے بدن کو میل کچیل سے پاک کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، اسی طرح ذکر الہی اور اس کے انوار و تجلیات کا لبادہ اڑنے سے پہلے ضروری ہے کہ باطنی علائشوں اور روحانی نجاستوں سے روح کو بالکل پاک کر لیا جائے، جو صرف استعاذہ سے ہی ممکن ہے۔ قرآن کے ظاہری مس کے لیے بھی طہارت جسمانی ضروری ہے، جیسا کہ حکم الہی ہے سورہ الواقعہ میں کہ لا یمسہ الا الطاہرون، کہ قرآن کو مس نہ کریں سوائے پاک لوگوں کے۔ اب یہ امر آداب تلاوت میں سے ہے۔ اسی طرح استعاذہ جو ہے وہ روحانی طہارت کا واحد کامل طریقہ ہے، جس کے بعد ہی قرآنی ہدایت کے ماخذ اور حصول کی اہلیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھی وجہ پہ۔ چوتھی وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطانیت سے بچاؤ کے حصول رحمت کا عہد ہو۔ استعاذہ کو تسمیوں پر مقدم کرنے میں لفظی اور معنوی مناسبت بھی ہے۔ استعاذہ میں شیطان الرجیم سے پناہ طلب کی گئی ہے، جبکہ تسمیہ میں الرحمن الرحیم سے تعلق اور اتصال کا بیان ہے۔ استعاذہ کے الفاظ میں خدا کی رحمت سے دوری، شکاوت و بدبختی اور محرومی کا ذکر اور ان اوصاف سے نجات پانے کی تمنا کا بیان ہے۔ ادھر اس کے بعد متصلاً جو ہے تسمیہ کے الفاظ میں خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ ہے، جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اے انسان، تو اپنا دامن گناہوں اور کوتاہیوں سے بچانے کی تمنا تو کر، خدا کا دامن رحمت تجھے اپنی پناہ میں لے لے گا، جس کے بعد تیری دوری قرب سے، تیری شکاوت سعادت سے اور تیری محرومی لطف و عنایت سے بدل جائے گی، اور تو خدا رحمان و رحیم کی حفاظت میں آ جائے گا، اور اس طرح تجھے دنیا کی کوئی طاقت خیر سے محروم نہ کر سکے گی۔ اچھا، اب آتے ہیں ارکان استعاذہ پہ۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اس کلام کے 5 ارکان ہیں جو کہ درج ہیں: الاستعاذہ، المستعیذ اور المستعاذ بھی، المستعاذ منہ اور اجل الاستعاذہ۔ اچھا، پہلا الاستعاذہ، اس سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے جو ہے بارگاہ عزی میں تعوذ کیا جاتا ہے۔ المستعیذ وہ، اس سے مراد وہ شخص ہے جو استعاذہ کرتا ہے، یعنی بارگاہ الوہیت میں پناہ کا طلبگار ہوتا ہے، وہ اعوذ کا فاعل ہے۔ اچھا، تیسرا المستعاذ بھی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ جس کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ ان کلمات میں اللفظ جو ہے اللہ، وہ اعوذ کا مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ المستعاذ منہ جو ہے وہ اس سے مراد شیطان الرجیم ہے، جس سے پناہ طلب کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ المستعاذ بھی یہ وہ تھا کہ جس کی پناہ طلب کی جاتی ہے، اور المستعاذ منہ جس سے پناہ طلب کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اجل الاستعاذہ، اس سے مراد استعاذہ کی حکمت اور غرض و غایت ہے، جس کی خاطر خدا کی پناہ طلب کی جاتی ہے، یعنی شیطان کا وہ خاص شر جس سے محفوظ اور معمون ہونے کے لیے استعاذہ کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں استعاذہ اور تسمیہ کا باہمی تعلق۔ استعاذہ کا معنی اور مفہوم اور اس کا فلسفہ اور حکمت سمجھ لینے کے بعد یہ امر بدیہی طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ انسان نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی بے بسی، بے کسی اور عاجزی اور توانائی کا اعتراف کر لیا ہے، شیطانی خسائل اور عزائل، طاغوتی فتن و شرر اور ابلیس لعین کے بہکاموں سے پناہ مانگ لی ہے، اس لیے اب اسے ذات الوہیت کی بے پایہ رحمتوں اور عنایتوں کا مجدہ جاں فضا سنا دیا جانا چاہیے۔ اب تو شیطان الرجیم سے پناہ مانگنے والوں کو رحمان و رحیم کا سایہ عاطفت میسر آ ہی جانا چاہیے۔ اصل مدعا تسمیہ الہی کا لباس فاخر پہننا ہے، لیکن اس سے قبل ضروری ہے کہ انسان اپنے قلب و باطن کو روحانی علائشوں سے پاک کرنے کے لیے غسل استعاذہ کر لے، کیونکہ طہارت کاملہ کے بغیر انسان باری تعالیٰ کے سرچشمہ الوہیت اور سرچشمہ رحمانیت اور سرچشمہ رحیمیت سے فیضیاب نہیں ہو سکتا۔ اور مزید یہ کہ بغرض تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا گویا علوم قرآنی کے بحر بے کنار میں غوطہ زن ہونا تھا، اور ملاح تیراکی سے پہلے ڈوبنے سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کر لیا کرتا ہے۔ چنانچہ بسم اللہ سے قبل استعاذہ کی تعلیم اس لیے دی گئی
کہ انسان جو ہے وہ شیطان کے گمراہ کن حملوں سے بچنے کے لیے ذات حق کی پناہ طلب کر لے، تاکہ وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے یہدی بہ کثیرا کے زمرے میں شامل ہو سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یضل بہ کثیرا کے فریب آفرین بھمر میں پھنس کر گمگشتہ راہ ہو جائے۔ اس لحاظ سے استعاذہ کا جو بیان ہے اس کی حیثیت در حقیقت مضمون تسمیہ جو ہے اس کی ضروری تمہید، حصول ہدایت کی محفوظ سبیل اور احتمال گمراہی کی حفاظتی تدبیر کی تھی، سو پہلے ہو چکی۔ اب اصل مضمون تسمیہ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اگر استعاذہ اور تسمیہ کے تعلق کو اجمالاً سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یوں کہا جائے گا کہ استعاذہ میں عقائد باطلہ اور اعمال سیاہ سے پرہیز تھی، بسم اللہ میں عقائد صحیحہ اور جو اعمال صالحہ ہیں ان کی طرف رجوع ہے۔ استعاذہ میں ما سوا سے لا تعلقی اور علیحدگی کا اعلان تھا، بسم اللہ میں توجہ اللہ اور کا باقاعدہ اقدام ہے۔ استعاذہ میں ہر قسم کے شر سے حفاظت طلب کی گئی تھی، بسم اللہ میں انعامات اور عنایات عزتی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ استعاذہ کے ذریعے باطنی طہارت اور روحانی بالیدگی حاصل کی گئی تھی، بسم اللہ کے ذریعے قرآنی انوار و تجلیات کے نزول کا آغاز ہو رہا ہے۔ استعاذہ گمراہی سے بچاؤ تھا، بسم اللہ ہدایت کا حصول ہے۔ استعاذہ عزم سفر تھا، بسم اللہ حصول منزل ہے۔ استعاذہ مریض کے لیے مجوزہ پرہیز تھا، بسم اللہ اس کا مجوزہ علاج ہے۔ استعاذہ رضائل اخلاق اور خصائص ذمیمہ سے نجات حاصل کرنا تھا، بسم اللہ سے خود کو صاف و اخلاق الہیہ سے متصف کرنا ہے۔ استعاذہ بغض اور عناد سے برات کا نام تھا، بسم اللہ پیکر رحمت و رافت قرار پانے کا نام ہے۔ استعاذہ خدا کی دوری سے پناہ مانگنے کا نام تھا، بسم اللہ اس کے قرب و وصال کی طلب کا نام ہے۔ استعاذہ اپنی عاجزی کا اعتراف تھا، بسم اللہ خدا کی قدرت کا اعتراف تھا۔ استعاذہ کا آغاز نفس امارہ کے شعور اور اس کی مذمت سے ہوا تھا، بسم اللہ کا آغاز نفس لوامہ اور ملمہ کے شعور اور ان کی تحسین سے ہوتا ہے۔ استعاذہ کا ثمرہ اور نتیجہ نفس مطمئنہ تھا، بسم اللہ کا ثمرہ نفس راضیہ مرضیہ ہے جو فی الحقیقت نفس کاملہ قرار پاتا ہے۔ استعاذہ میں شخصیت کی اصلاح تھی، بسم اللہ میں اس کا منتہا کمال ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف۔ انشاءاللہ اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نیکسٹ لیکچر میں دیکھ لیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی لمبا، یہ تعاون سے بھی زیادہ اس کی تفصیل ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔